ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق احمد چشتی صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر آواز سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارے مہمان خطیب جلوہ گر ہیں، تو میں بلا تمہید مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، جتنی آگے آواز ہے یہ اس سے ڈبل آواز آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آج بھائی محمد عرفان صاحب کے گھر عاشقوں نے سرکار کی محفل سجائی ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چپ کے نعرہ لانا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ قاری محمد فدا حسین جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه، صلاة والسلام لالا کے جھنڈیاں بازار سجائے نے،
اور یقیناً نال الحمدللہ ساڑھا اس تاریخ نہ تعلق ہے اسی ایک بھی آ چک لئیے تو پھر اے نہیں پتا کدو تھلے ہونے میں تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور بڑا دل باغ ہو گیا قبلہ علامہ حافظ حمدہ صاحب اتنا ذوق ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کرتا تھا فرمائے اور محترم بھائی عرفان صاحب اور جنہ بھی ساتھیاں اس میرے بھائی نے تعاون کیتا اس محفل کا انعقاد کیتا یا اس محفل دے انعقاد واسطے مشورہ بھی دیتا اللہ اس نو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور قبلہ حافظ قاری حمدہ صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ ساڑی ہر روز دی روٹین دے مطابق جڑانا ڈیلی محفل ہوئی ہے میں سمجھا کہ غلامی کا حق بھی یہی ہے حضرت فرماتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے تو بڑی خوشی ہے بڑا ذوق ہے لیکن میرا بھی دل خوش ہو ویسی ذرا اپنے ہاتھ چاہت ہوتے ہیں جزاک اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے مل کے پڑھ لینا خوشیاں کا چڑیاں خوشیاں کا چڑیاں سرکار آئے لالا کے جھنڈیاں بازار سجائے نے خوشیاں کا چڑیاں جرا میرے آقا آمد خوش او بڑے خوشیاں کا چڑیاں اور شیخ سنو دید بے قابل ہے اج ڈور یتیماں دا دید بے قابل ہے اج ڈور یتیماں دا عرش بنا چھڑیا رب میرا حلیماں دا عرش بنا چھڑیا رب میرا حلیماں دا سادیاں پیاں کے سادیاں پیاں کے رب کرم کمائے نے سادیاں پیاں کے رب کرم کمائے نے خوشیاں کا چڑیاں جگرو خوشیاں کا چڑیاں خوشیاں کا چڑیاں سرکار آئے اور روندیاں ماوانو اج لال چمڑے نے کعبے دی چھت تے رب لائے جھنڈے نے کعبے دی چھت تے سن لائے جھنڈے نے جشن محمد دا جشن محمد دا جشن محمد دا رب آپ منائے نے خوشیاں کا چڑیاں خوشیاں کا چڑیاں لالا کے جھنڈیاں بازار سجائے نے خوشیاں کا چڑیاں اللہ کریم
میری اور آپ تمام احباب دی اس مقدس حاضری کو اپنی پاک پر گاندر قبول فرمائے. جنہ ساتھیوں نے اس محفل دا اس بدل دا انعقاد کیتا خالق کائنات انہوں نے رزق اندر عمل اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. دوران دعا میں نے جو آئے کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے. خالق کائنات نے اپنی لاریب مبرہ منزہ پاک کلام دے وچ ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکر. آیت تسی بھی پڑھ دے ہو میں بھی پڑھ رہا ہوں. ساڑھی اتنی عمر گزر گئی علماء کو ترجمے ان آیات کا سن دے ہوئے ہیں لیکن میں بھی جسارت کر کے اپنی ٹھوس پنجابی زبان دے وچ اپنے کم علم نال اس آیت پاک کا ترجمہ کرن لگا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکر. سونیا میں تیرا ذکر کائنات وچ تیری وجہ تو بلند کر. کتنا بلند کیتا کتنا نہیں بلند کیتا. کائنات وچ کوئی عالم کوئی مفتی کوئی مفکر کوئی مدقق سینے کے ہاتھ رکھ کے اس چیز سے فتویٰ نہیں دے سکتا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کیتا اتنا بلند کیتا اتنا بلند کیتا اتنا بلند کیتا. میں بولتا ویسا تو بول سو اتنا بلند کیتا اتنا بلند کیتا اتنا بلند کیتا. کوئی مفتی کوئی مفکر کوئی محدث کوئی مدقق سینے کے ہاتھ رکھ کے اس چیز کا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کیتا یا اتنا بلند کیتا. میرے دوستو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک. میں محبوبہ تیری ذات کی وجہ تو کائنات وچ تیرا ذکر بلند کر چھڑے. محبوبہ جس ویلے میں تیرا ذکر بلند کرنے وچ کوئی پیمانہ نہیں رکھیا مولا کو ہوندے چار کی بابیاں پڑھ کے فتویٰ دینا تھا کہ محبوب کا ذکر اینا کرنا چاہیے تے اینا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میں اپنی ربوبیت تو ظاہر کرنا واسطے یا اپنے رب ہون دی ربوبیت دے وحدہ لا شریک ہون دے چرچے بلند کرنا واسطے محبوبہ تیرا ذکر بلند نہیں بلکہ تیری ذاتی وجہ تو تیرا ذکر بلند. اسی واسطے بلوی نے تاجدار کرنے میں اس کا سب سے انبیاء اس دنیا تے تخلیق کوئی نہیں نہ انہیں دے روح آئیے نے نہ زمین نے نہ آسمان نے نہ چرند نے نہ پرندہ. مہربانی کرو اشارہ نہ کرو جب تک بیگ ان ٹھیک ہے بیٹھ دو. حالانکہ ہونا کی چاہیے جڑے بزرگ کو سمجھدار ہو گیا
لیکن ہوں جتنے بیٹھے خدا حال نہیں کیونکہ میری توجہ سواڑے دی حوالے دی میں تقریر کی کروں تو ناراض بھی کوئی نہ ہوئے اللہ خوش رکھے بابا جی پاڑے دو خطاب کرو ایک روچیا تو محبوب کا ذکر کدوں ہویا کنا بلند ہے کدوں کا بلند ہو رہا مالک نے اپنے حبیب کو کیوں رتبے دیتے میرے دوست میں عرض کر رہا کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ چرندے نہ پرندے میرے دوست نہ جنگل نہ آبادی ہے اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے پہلے تمام انبیاء کی ولادت سے پہلے تمام مخلوق کی ولادت سے پہلے میرے دوست عالم ارواح کے اندر تین میثاق میرے دوستو میثاق لیا تمام انبیاء دے کولو تمام کائنات دے کولو میرے دوستو آج 80 حضور کا میلاد بنا لیا لوگ اشارے سے فتوہ نہ دے کہ سنیے نو کے چاچڑ نے ہر گھر اندر کا خدا بھی ہے ہر گلی کے اندر ہو رہی ہے ہر کوچے تے ہر بستی کے اندر ہر نگر تے ہر گلی کے اندر ہو رہی ہے یہ سنیے بڑا عجیب کم کر دیا اس وقت میرے رب کر رہا فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ اب تسی تو میں اگر میلاد منائیے تو کئی لوگوں بخار چڑھ رہا تھا کریم دادا کہیں بخار چڑھ رہا تھا سنیا نواں کام کٹیا میں کیا سنیا نہیں کٹیا یہ بھی کسی نے سنت کر رہے ہیں اور میں ایک اور کا رک کے آنا چاہتا میں کیا ساڑھی نہ منو لیکن جس کی اولاد ہو کم از کم اپنے باپ کے بات کے لو اپنے پیو دی تے مان لو اور جی مولوی صاحب کہے میں کیا آخری وقت ساڑھے باپ جناب آدم دا حضرت آدم علیہ نبی کی نام اسلام دا آخری وقت ہے میرے دوستوں آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیشہ علیہ السلام کو مخاطب کیتا فرمایا بیٹا سنو جی بابا فرمایا بیٹا ایک گل یاد رکھی جدوں بھی اللہ کا ذکر کرے تے چھڑا اللہ دا ذکر نہ کرے بلکہ اللہ دے ذکر نال محمد دا ذکر جناب شیش علیہ السلام کہنے لگے بابا ایک ہی ہو سکتا ہے اس کائنات میں ایک میوہ ایک تشیو ساڑھے سوا تیسرا بندہ کوئی نہیں بابا جی تسی محمد کا نام دو بابا ایک دسنا محمد کون ہے محمد کون ہے میرے دوستو جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرما اے میرے بیٹا سن رہے جدو میں اس کائنات میں رکھ کھولیے میں عرش نے کنگرہ پہ کہتے محمد کا نام محمد آنے عدد ہوئے میرے دوستو جناب شیش علیہ السلام گویا ثابت ہویا کہ اگر حضور تو بغیر گزارا ہوگا تو ساڑھے باپ اپنے بکر حضرت شیش تو متن آنا دے حضور تو بغیر گزارا ہو سکتا تو پھر جناب آدم اپنے بکر آئے نہیں آتے پکڑا صرف رب کا ذکر نہیں جب رب کا ذکر کرے تو نال رب کے حبیب کا بھی ذکر لازمی اور امام بصیری بھی تعدی کر دیتی امام بصیری فرمایا فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌ فرمایا محبوب کے مقام میں کوئی حد ہی نہیں محبوب کے اساڑے آقا مولا مالا ملجا دنیا اور آخرت کے حادی اور راہ پر دی کوئی اس دنیا کے اٹھانے مقام دی کوئی حد ہی نہیں وراد صرف ایک محمد کو رب نہ سمجھو رب نہیں آخرا سجدہ رب کو کرنا لیکن تعظیم کی جتنی حد حضور تو پار کرتے صلی اللہ دا کلندر اور بھی چیت بین اللہ سفید ریش اللہ بابا ایک ہی دس گیا انہیں جانا
جنہیں یاد ہو پڑھو انہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا ساری زندگی میرے دوستوں امیر مجاہدین یہی شعر پڑھتے رہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا میرے دوستوں جب انہیں کر کے جب پورے وجود کے اندر ہر رگ کے اندر ہر خون کے ایک ایک قطرے کے اندر جس میں محبوب کی جات محبوب کا پیار محبوب کی محبت کے دور رچ گئی تو پھر میرے دوستوں اکھا بند ہویا گوئے سمجھ سکتے ہیں قبلہ امیر المجاہدین وہ انہیں جانا نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لبیک اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق کرن تو پہلے آج اسی ایک محفل کریے تو پیٹے مروڑ بندے ساڑھے تے فتوے لانے شروع کر دیں 6 کتابیاں پڑھ کے ننڈے ہیں میں کہ ساڑھے تے فتوہ لانے تو پہلے اپنے نے لانے جو تو انہوں پڑھایا نہ تو وہاں نہ میں سا نہ ساڑھا پیو نہ ساڑھا دادا کوئی بھی نہیں محبوب کا ذکر تو دو ہو رہا اللہ کریم نے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جناب آدم علیہ نبی کی اور اسراۃ والسلام دی پشت مبارک نے آپ نے قدر پر ہاتھ کیا کل انسانیت کی روح سامنے بات ہو گئی سوا لاکھ انبیاء دی روح سامنے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور کی طرح چمک رہی ہے کتنے جلسے ہوئے انہوں کو پتا جی 2 نہیں 3 جلسے ہوئے کتنے جلسے ہوئے 3 تو بہت مسلمان کی شرطیں کتنی ہیں 3 جلسہ کتنے ٹائم رہا وہ دے اندر کی خطاب ہویا خطاب کرنا والا کون ہے نقیب کون ہے حضرت خطیب کون ہے جب ساری کائنات کی روح سامنے دے میں بھی ہاں تسی بھی ہو مسلمان بھی سکھ بھی ہندو بھی کافر بھی منافق بھی وہابی بھی شیعہ بھی سارے بھی چلے ناراض نہ ہوئے میں تو سارے نے سامنے اللہ کریم نے اشارت فرمایا الستو بربکم میں اب شروع خطاب رب کر رہا ہوں الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب ہوں سارے چپ جس ذات نے سب تو پہلے جواب دیتا وہ میرے نے توڑے کلمات کرنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستو بربکم قالوا بلی ہاں مولا تو سب میں ختم
کینی دے رہی فرمایا الستو بربکم اے کائنات کیا میں تیرا تہاڈا رب ہاں الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں قالوا لا ہاں مالک حضور کی آواز تے سارے لبیک کیتی سن کے پھر سارے قالوا بلا ہاں مان کے تو ساڈا رب ہے محفل ختم ہو گئی جلسہ ختم ایک محفل ہو گئی قاری صاحب دوسری محفل علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اسمبلی کے اندر کسی ایک نمائندے کو اسی منتخب کر دیا ہے ساڑھے وزیر اعظم صاحب نے نا ساڑھی یہ حالت ہے کہ جدو کوئی خطیب حضرات یا کوئی ناتخان محفل وچ نعت پڑھے یا کتاب کرے تے آکھے پڑھو درود یا آکھے پڑھو سلام یا آکھے آکھو سبحان اللہ تے اسی ایک دوسرے نے منہ تک نہیں ایک دوسرے نے منہ تک نہ بھائی آکھیے جناب ہیں جی اگر انہیں چوڑیاں حضور دے خاکے پڑھائے کہ انہیں کسی وجہ تو پڑھائے آج اگر ایک قوم بولتی نہ دی نا حضور دے لاتے کہ انہیں چوڑے نے اتنی ہمت نہیں سی بولنے کہ حضور دے خاکے پڑھاتے انہوں نے پتا کہ درود پڑھنے نے میرے بھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں سبحان اللہ کھڑا تو تمہیں ایک دوسرے کا ہاتھ بیک دیں گے کہ انہیں چاہیا یا نہیں چاہیا میں چاہوا تو ہو رہا کھڑو تو پہ ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہیں جی تو انہوں نے پھر جسارت کرنی ہے انہیں ہمت کرنی ہے اگر انہیں چھوڑے کر دی کہ میرے دوستو حضور دی شان جنی انہیں گھٹائے آج پہلے پہلے جی ایک گھر وچ یا ایک محفل صرف مسجد کے اندر صحیح ہے کی نہ کسی حضور دے خاکے بڑھا کے حضور دے مقام نو کم کر کے کم بختو اے تے اللہ نے خود فرمانے والا فان ادا کرے گا جدا ذکر اور رب بیان کرے بلند کرے ان کو گھٹا کون سکتا خدا را ساڑھے تاریخ دا ایک ہی منشور ہے کہ اپنے آپ نو بیدار کرو یہ سونا دا ویلا نہیں چورا نہیں رکھوالی آگئی ساڑھے کے چور اور ڈاکو مسلط ہو چکے ہیں صرف ساڑھے ہی سستی دی وجہ تھی اسی اگر کسی وان کے سٹیٹ تب گئے نا بیان تو پہلے تھے وہ آج کل ساڑھے جڑے مسیحی تھے امام صاحب وہ بھی چھوٹے مجبور ہوں دیں میں ساڑھے جڑی روٹی لکی لی وہ بھی ویسی تو کھونا جا آن کے کھنا چاپ چھوڑے کہ بلا توڑے جا ہاتھ ہونا رکھے سارے آئے گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ مولی صاحب اتنی سختی نہیں کرنی سارے نہ گزارا کرنا سارے ٹھیک کر میں کہ یہ سارے ٹھیک کر کہ حسین کربلا کی لڑ گئے وہ مدینہ شریف جیسا اتنا حسین و جمیل او ممبر رسول اور مکہ جیسی حسین سرزمین کیوں چھوڑ دے مسلح نے بیٹھ نے اپنے نانے دیتے تویز دھاکہ نہ بھی لکھ دے تویز نہ بھی لکھ دے دام درود نہ بھی کر دے ایک بری نگاہ پار چھوڑنے دے بڑے پار کا چھوڑ دے کربلاج میں انہوں کے لیے لوڑی ہے کہ سارے ٹھیک ہے دے جڑا مت مقابل ہے وہ کون ہے ارے حسین نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی بڑے عاشق رسول ہیں جی انہوں نے تو اپنے جوتے اتار کے اور مدینہ شریف کی سرزمین پہ اپنے پاؤں رکھے میں کیا چلنا نہ پڑ اگر ایڈی حضور کا عاشق کیا تو کسی نے ختم نبوت ہی گل نہیں ہوتا اندر کیوں بڑھیا ہو کیا نام موچو ان حسین کے مدد مقابل کون دل حسین دیکھنے ہیں وہ نہیں کرنا باوری دوسری تقریر کر لیں میں بہت کر لیں کچھے کو سبحان اللہ اگر میں نے گفتگو چنگی نہیں لگتی بھی تو مہربانی چند ایک منٹ برداشت کر رہا ہوں اس تو بعد نہیں کرنا محمد اللہ کو سبحان اللہ جیڑا لائن حسین نے مقابلے سامنے آیا علماء فرمانے ہیں کہ شمر پوائنٹ اندر نمازی بھی ہے تو 14 حج بھی کیتے سے
14 حج کیتے حج ایک حج کر کے تو بندہ مالک نہیں رہا تے انہیں 14 حج کیتے پھر روز روز کے سویرے سویرے کربلا دی سرزمین وچ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے سبحان اللہ لیکن اقتدار اتنا نشہ چڑھا کہ خون رسول بھی حیا نہ رہا اس وجہ تو جس ویسی اتھو ووٹاں دے دیا نا کم از کم آپ ایک تکے کرو جڑا میرا ووٹ جانا پیا جانا کہڑے پاسے پیا بے شک اس پرچی واسطے دے اس ہکی ووٹ پیچھے تے حسین نے سارا کپا قربان فرمایا بیٹا امام سجاد امام زین العابدین آخری نے فرمایا پتر میں اپنی جان قربان کر کے چلیا لیکن ایک گل یاد رکھی اگر حسین نہ پتر ہے پترا اگر سارا کچھ لٹایا پیا نا لٹایا پیا تو لٹا چھوڑی پر غدار حکمران نے ہاتھ نہیں دینا اج اسی لوگ تک نہیں ہونا جیڑا آیا جی اس کو ووٹ دیتا جیڑا آیا نون اور پھر غیرت دی بڑی گل ہے او ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب ووٹ کے ہو سکتا سب نظر ہی نہ بے شک بے شک قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں اے سیاسی آج کرتے ہیں ایسے سیاسی نے ان جو جس لئے ووٹر کے دیہڑے قریب آنا کہ اس وقت اگر بندے دی ککڑی مار وجے تو اس دے فیدی واسطے ترے ہوئے بے شک بے شک جو وہ نہیں بہا سکی ماں یا پیو مار وجے تو فیدی واسطے نہیں آتے ایڈے کم بات اس وجہ تو پہچانو کہ اسی اور اس پرچی کدی کر قیامت کل والے دن تواڈے کول کچھ نہیں ہاں بھئی تیرے ایک ووٹ دی وجہ تو اے منافق بنیا یا حضور دا سچا عاشق بنیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ساڑھے بابے تے ایک گل دی پترو اننے واہ پیار کرو حضور بے شک بے شک ہن کیڑا دور رہ گیا ہمارے کچھ لگا ہن بھی لوگ پوچھتے نہیں بھی میلاد منانا چاہیے حضور کا درود سلام پڑھنا چاہیے نماز تو پہلے پڑھنا چاہیے اگر انہوں تو ساڑھے کول ہوتا ہے رولا پڑھے دی وہ حضرت صاحب کے کر رہے ہیں کہ نماز یعنی فرض جمعہ والے دن قبلہ یعنی فرض دو پڑھے تو اس کے بعد سلام پڑھ لیں اسی لوگ کئی اس طرح ہوگا کہ پوری نماز پڑھ کر سلام پڑھ لیں اس کے بعد آنے رحمت پھر آپ کو سلام یعنی تو کئی اسے فتوہ جڑے اے پڑھنا چاہیے اے دسو جی پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے میں آپ کو کم وقتا اللہ کریم نے ایک فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جے رب ٹائم مقرر کیتا پھر تو فتوہ لا سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک اے تے کہہ دی کوئی کسی ٹائم نہیں دلی تے صبح پڑھ دلی تے دیہڑی پڑھ دلی تے رات دیہڑ اکٹھا کر کے پڑھ پر صحیح تو پڑھنا نہ پڑھتا نہ پھر میلاد وہ منائے گا کہ جس کی ماں محفوظ ہے منی جا کے نہیں لکھتی جس کی ماں کے پیرے تھلے جنت آ گئی وہ حضور کا میلاد منائے گا جس کی ماں منی اندر جا کے ہور بھی لکھ نہیں ہو کے وہ میلاد منائے گا ہم بتا تیری جس طرح تیری پیرے تھلے جس کی تیری جنت ہے جس نے کہا تھے تیری تے میری جنت ہے جس کی وجہ تو انہوں نے مقام ملیا اجی بھی پشتی میلاد منانا چاہیے جس نے پیو کی جنت ٹکٹ مل گئی ہو تو حضور تو میلاد کر کے منائے گا لیکن ساڑھے باپ نے ساڑھے کی گل کی تھی جدہ کھاؤ ہو دے میں تو انہوں مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنے کی کائنات خالق و مالک اس مقدس معطر اور مطہر پیارے مہینے دے صدقے اللہ اس پوری بستی تے اپنا فضل و کرم بڑی خوشی ہوندی کہ یہ نوجوان نسل نے اس طرح جب قاری صاحب محنت کر رہے ہیں سارے ایک ہی بیلیاں کی گزارش ہے حق دی پہچان کرو آج کل جسے
کھلی جا نہیں ملتی، ایک گارڈر تے بھی وہ مدرسہ بڑھا کے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. ساڑھے استاد فرماتے ہیں نا کہ پرانے دور میں اس طرح ہویا کہ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ پیدل سفر کرتے ہیں. وہ ہاتھ وچ شالاں نہیں چاہیے ہوندیاں نا، اس نے لیٹر دور تو کونے ہے نا، تو اگ جڑے پار ہاتھ چاہیے ہوندی نے کئی بھی نہیں ہوندے آ بھائی وہ جڑا دوسرا ٹبر ہے نا سمجھو نا وہ بھی لیٹر باہر کٹوڑے ہوندے آ. تو استاد فرماتے ہیں پترو اے تکے ادھر بھی لیٹ ہے ادھر بھی لیٹ ہے، ادھر ویسے تے راہ لبسی ادھر ویسے تے جان ویسی ہے. باقی کی تیری نات کو ندوا چڑھنی ہے، ادھر ویسے تے تیری جان ویسی، ادھر ویسے تے تینو راہ لبسی. ہن راہ دو نے میرے دوستو، راہ دو نے. ہن ایک پہاڑی مرضی جڑا مرضی اختیار کر لے. جے ادھر ہو گئے اے سیدھا مدینے دا ماشاءاللہ. تے جے تھوڑے جی پھر گئے صرف مکے تک رہے، جے صرف مکے تک رہے تو پھر آپ نے پیوں نے بھی گل یاد رکھو. فرما پتر شیش اگر رب کا ذکر کرے نا تو رب کے حبیب کا لازمی دلی ناد. جناب آدم علیہ السلام نے پتا کہ میں تمام کائنات اس جو باپ تمام نسل انسانی دا باپ میرے رتبہ تو تھوڑا دے. جناب آدم نے رتبہ تھوڑا کل انسانیت ہے باپ دے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں پتر محمد تو بغیر گزارے ہی نہیں. کہ محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے گئے، کہ محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے گئے. محمد وفا کرنے والے اپنے اچھا کے آخری بار پڑھ لو کہ محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے گئے. یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے گئے. یہ جہاں میرے دوستو ہم دعا جلسہ کے بھی ہویا. میرے دوستو کسی انتہا جس دا ہو جائے او دے اندر میرے دوستو اسمبلیاں دے اندر اس دے کلو حلف دیتا بہنا کہ حلف اٹھا ساڑھے جو میرے دوستو وزیر اعظم صاحب نے ان دا کل جدو حلف اٹھایا گیا لفظ خاتم النبی جین بھی نہ آیا. خوب دیو ووٹ ہاں لفظ خاتم النبی جین بھی نہ آیا. میرے دوستو ہون تمام اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب ہون ان سارے جتنے جس کے اندر میں میاں تسی بھی ہو ساری کائنات موجود ہے. فرمایا ہون سارے نہیں ہون خاص و خاص اولو العظم تمام انبیاء 1,24,000 کو پیش انبیاء دیئے روحان سارے نے مخاطب کیتا. میرے دوستوں ہون تمام کو عید لیا اے گروہ انبیاء اے طبقہ انبیاء جی خالق کائنات فرمایا اے گروہ انبیاء سن لو جدو تسی انہوں میں تخلیق کرا تو افسانوں اس دنیا تے مبوش کرا تسی جدو اپنے اپنے دور دندر اس دنیا تے جاؤ اپنے اپنے نبوت دا اعلان کرو اپنے اپنے رسالت دا اعلان کرو کہ پھر سن لو اپنے اپنے قوم دندر اپنے اپنے امت دندر اپنے اپنے علاقے دندر اپنے اعلان کرو اپنا کرنا پڑو لوگوں نے میرا راہ دسو میرا وقت اللہ شیخ ہونے دا پتہ دسو. ایک یاد رکھنا جب تسی اپنا دور نبوت گزارے ہو اس دوران اگر پھر میرا محبوب آ جائے میرا پیارا حبیب آ جائے اے کوئی انبیاء پھر سن لو تسا اپنا کرنا اپنے دین دی تبلیغ نہیں کرنی بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اپنا کلمہ نہیں پڑھانا بلکہ خود بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھنا
کہ اپنی امت کو بھی کہنا ماشاءاللہ فرمایا تسی ایک دوسرے تے گواہ ہو جاؤ سارے گواہ کر کے پھر اپنے فرمایا میں بھی تواڈے اوتے گواہ ہوں گل پکی کر چھڑی دوسرا ہن تیسرا کتاب رب نے کہ فرمایا ویسے میں جدوں اس دا مطالعہ کیتا نا تو میں اپنا بڑا سکون آیا بڑا لطف آیا کہ اللہ کریم کے سامنے دے تمام انبیاء کی روح سے جس طرح دوسرا تو میں کلمہ پڑھا ہے تو کوئی کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے محمد ہمارے بڑی شان فرمایا 1.25 لاکھ نبی نے لیکن کسی نے رب نے رسول نہیں کیا کسی نے رسول نہیں کیا کسی نے رسول نہیں کیا سارے نے فرمایا غلط ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے لفظ نبی کو مخاطب کیا لیکن جس نے میرے نے تواڈے کریم آخری باری نے فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہ تواڈے وچ میرا رسول آوندے پھر تواڈے اندر میرا رسول آوندے پھر تواڈے اندر میرا رسول آوندے تے اودا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ اودا کلمہ پڑھنا بھی اس دی جماعت ہے اس دی امت دن شامل ہونا تے پھر اس دی مدد بھی کرنا ہاں سن لو جے پھر گئے تے پھر فاسقین وچ ہو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک جلیل القدر نبی دی بندہ توہین کرے گستاخی کرے الیاذ باللہ تے بندہ دار اسلام چو خارج اگر کسی ایک نبی دی بندہ توہین کرے بے ادبی کرے اور دار اسلام جو خارج ہو گیا جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر گروہ انبیاء جو کوئی نبی حضور دی بے ادبی کرے کہ وہ نبوت دے مقام کو ہی لگا وہ نبی نہیں رہتا پھر ان تک کو کتنے نبی اگر حضور دے مقام کو اور نہ سمجھے ایسے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ ایک دل چون کے تے پھر ڈانچے تر کے وہ نبوت دیتی ہے حضور نے فرمایا نا میرے صحابہ کہ اللہ نے میرے صحابہ تو دل دیکھتے اور میری محبت میرے صحابہ نے اہل دل روشن اتنے منور اللہ کریم نے اپنے میرے واسطے اب میرے صحابہ نے منتخب میرے صحابہ جیسا کسی نے ساتھ دل نہیں سی روشن تو ایک اگر نبی ہے صحابی نبی ہے تو فرمایا کہ ان تمام نبیوں نے مخاطب کیا لیکن رسول کس سے نہ نہیں کیا لیکن قربان وجہ میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیونکہ اللہ نے فرمایا برفانا لاکا ذکر اپنا ربا میں نے تیری ذات دی مدد تو تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے آخری بات میرے دوستو اس دنیا کے کائنات 1.25 لاکھ نبی آئے نہیں جنہ جو 1.25 لاکھ نبی ہے جو 313 رسول کتنے رسول 313 رسول انہاں 313 رسولوں وچوں 5 رسول ایسے نے جنہوں نے اپنے مخاطب کیتا میرے دوستو جناب حضرت داؤد علیہ السلام حضرت میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب میرے تو تواڈے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے دوستو سارے نبی سارے رسول ایک 5 عظیم اولو العزم پیغمبر ایک بھی دنیا کا ہے سارے نے آ کے اعلان کیتا لوگوں پڑھ لو لا اپنا رسول ہونا نہیں کیا لیکن کریم بنجا قربان بنجا جدو میرے تے تواڈے نال پانا کلی واری آئی جدو میرے تے تواڈے نال پانا کلی واری آئی میرے پاک رب نے فرمایا لوگوں
کسی نبی اپنے کلمے چ رسول دا لفظ نہیں ہوتا، لیکن میرے تے تواڈے کنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول باری تعالیٰ تیرے پیغمبر رہے، تیری مخلوق ہے، لیکن انہاں اپنے کلمے کے اندر لفظ رسول نہیں کیا۔ فرمایا اے گروہ انبیاء کو پوچھو، سوال کرو، اے گروہ انبیاء اپنے کلمے لفظ رسول کیوں نہیں آکیا؟ یہ فرمایا میں جب سوال کیتا نا بڑا ادب اور احتراماً، فرمایا جواب ملیا سوال کرنے والے اسانو او عالم برزخ یاد ہے، میثاق والا دن سانو یاد ہے، اللہ نے سانو تے لفظ نبی نہ یاد کیتا، آخری نبی دی واری ہے تے فرمایا اے رسول ہے، تے اسی اپنے کلمے چ رسول لفظ اس وجہ تو نہیں ہے کہ محمد نال گستاخی نہ ہو جائے، آخری نبی نہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ عزیزان ایمان اگر انبیاء گروہ انبیاء اگر اور حضور کے مقام اتنا سمجھ دینے تو قبلہ علامہ شفیق صاحب ایک بیان کر رہے ہیں، آپ ہم بیان کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء ایک ترس دے رہے التجامات کرتے رہے، بلکہ امام بصیری نے تو بڑے مدد نکالنے کی فرمایا تمام گروہ انبیاء ہاتھ پڑھ کے حضور دیوار میں کھڑے رہنے رہے، سونے آلت پالا تیرے علم کا ایک قطرہ ملتا ہے، تیری عطا تیری شفا تیری انا تیری عطا کا ایک قطرہ ملتا ہے۔ فرمایا سلف سے رسول اس وجہ تو نہیں آتا کہ حضور دی گستاخی ہو، تو میرے دوستوں یہ آج دا منع کیوں کر رہا کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کون سکھائے کتے کو کہاں بھوکے کسے بھوکے، کون سکھائے کتے کو کہاں بھوکے کسے بھوکے، یہ کتے کی اپنی مرضی ہے جہاں بھوکے کسے بھوکے۔ اللہ کریم میری اور آپ تمام آباب دی حاضری قبول فرمائے، اور ہم بھائی عرفان صاحب اور جس محبت دا اس محفل دا اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار رزق مال جان اولاد اندر خیر فرمائے، اور میں انتہائی مشکور ہوں محترم اپنے برادر اصغر قاری حافظ حمزہ صاحب انہوں نے وسادت نال میں تھے آیا، اللہ کریم انہوں نے دارین دی خوشیاں عطا فرمائے، جتنے بھی تسی دوست بیلی بچے جوان بڑھے سارے آئے ہو اللہ کریم سب دا دین اور دنیا اندر اللہ تعالیٰ بنائیاں عطا فرمائے۔ ساڑھے بہت ہی پیارے اس طریق تے بڑے متحرک کارکن اور بڑی اس وقت دلی خوشی ہوتی ہے اور دلی دعا نکلتی ساڑھے بھائی واسطے، اللہ کریم انہوں نے سایہ ایسے عظیم شخص دا سایہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سرہ دے کام دائم رکھے، اسی لوگ علماء ہو کے خدا رہا وفاد ہو کے قرآ ہو کے ساڑھے کو وہ کام نہیں ہو سکے جڑے عام توڑے بیٹھنا دا بندہ کر رہا ہے، اور بندہ کون ہے اے توڑے سامنے بیٹھے نے محترم بھائی منتظم مہدی صاحب ایک بار دے ممالے کی چرہ کے اس وقت پورے ضلع چکوال کے جتنے بھی علماء کرام دے سب کو ایک سٹیج دے کر بڑی بڑی دنیا ٹل آلے ایک مولوی نہ کہ کی جائی باندے میں دوبارٹ کے ڈور وینا تے دوبی ہے نام کے آنے کتلیا ڈور وینا میرے دو والے نا مجھ مجھے بہن بھی ہوتی تے ویری میں ہوتی، لیکن اے او مرد کرندرے کے جنہیں قبلہ بابا جی دی ایک خاص تدانے نہ گئے اور خاص نظر کرم ہے اللہ کریم ایسے میرے بھائیوں کا سایہ اصل استریت تعدر کے مدام رکھے۔ میرے دوستو یاد اندہ صحبت باقی ایک کا یاد رکھنا مرو جیو تمی حضور واسطے مرو حل تمی حضور۔ ایک پنجابی دا شاعر کہہ رہے کو سردا پانی کو
مار ویندے سرندر ہوندا تبھی مار ویندے نے ہیں بخار ہوندا تبھی مار ویندے نے مرو تے حضور واسطے مرو مرو تے چج نال مرو محمد دی مین تے گم ہو کے مرو تے پھر مرو گے نہیں میرے دوست اکھاں بند ہو گیا اس وجہ تو مار کے قبر جا کے سنا جائے گا قبر میں حضور آئے تو میں قدموں پہ گروں ہر فرشتے ہمیں اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں کائنات سے اب میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں میرا ایمان ہے میرا تجزیہ کہتا میرا شعور کہندا میرا علم کہندا کہ جس نے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ ظالم حسین کی علیہ رحمہ آپ نے جو تو قبر پہ حوالے کیتا ہوئے گا تو منکر نکیر نے سوال کیتا ہوئے گا آئے مدد ہو جائے روچی کا سبحان آپ صاحب ایک نعرہ دعا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بابا جی دے سامنے منکر نکیر آئے ہون گے نا تے آکھن گے ہمارا ربوں کا تیرا رب کون ہے آمین تیرا دین کیے پھر سرکار اندر آئے ہائے آئے ہائے بابا جی پھر کیا کہ ہونا فرشتیوں اجب بھی پوچھ دو ہے کون ہے عجیب پوچھتے ہیں کون ہے سامنے ہوئے دی وجہ تو میں شہر 12,000 کھا کے آیا ہوا ہوئے دی وجہ تو میں جیلہ چمارا کھا کے آیا ہوا ہوئے دی وجہ تو میں جیل یہ سوٹا مداش کی کہہ دے میرے دوستو اسی بات آج کے کہنے کہ سونا لگتا ہے رضوی بابا پڑھ کے کیونکہ بھائی جان جی سارے دن گھر میں لیکن میں پوری نہیں کر سکیا چلو بھائی منتظر صاحب میں ہونی توڑی میں بھی پورا کر دینا محبت ادا کرنا سونے لگتے رضوی بابا سونے لگتے رضوی بابا سونے لگتے رضوی بابا ہاتھ چاہ کیا کرے گا سونے لگتے رضوی بابا سونے لگتے رضوی بابا کسی میدان سونا لگتا ہے سونا لگتا ہے رضوی بابا فیض آبادی یڈی چوک ہووے ہر
माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद फिदा हुसैन चिश्ती साहब आपकी उम्र सोज़ आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई इरफान की ये महफिल अपनी बारगाह इलाही असर में कबूल मंजूर फरमाए। तमामी अब आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह थरील कमाल में अंजमन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम रोज़ाना की बुनियाद पर मुआफ़ले हमारे जारी हैं। तो इसी तरह इंशाअल्लाह कल बरोज़ अतवार बाद नमाज इशा चाचू मोहम्मद इशफाक साहब के घर मुआफ़ले मिलाद मुस्तफ़ा है, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शफ़ाअत हुसैन चिश्ती साहब आपका होगा। तमामी अहबाब इस महफिल में भरपूर शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। तो आशिकों के दिल के अंदर अगर किसी के दिल की नीयत है कि हमारे घर में महफिल हो तो अपना दिन चुन लें, इंशाअल्लाह उसके घर भी सरकार के जिक्र होगा। तमामी अहबाब एक दफ़ा हम शरीफ पढ़ हज़रत साहब सलाम मुस्तफ़ा रब मदीना बना, जिनके आने से रब मदीना बना, ऐसे आका की आमद पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा के प्यारे रसूल, और ये सलाम आशिकाना हो कबूल। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अब आप तशरीफ रखें और एक दफ़ा अलहम्द और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के और आकर दुरूद पाक पढ़ के साथ मिलक कर दी। भाई तमामी अहबाब नाल गुजारिश है कि हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे पार्क तो शुरू हो के अपने मखसूस रास्ता तो गुजर के पार्क के दोबारा पहुंच वैसी जिसमें खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दाऊद अहमद सिद्दीकी साहब आपदा होसी, और दूसरा खिताब जोर की नमाज के बाद मुफ्ती अहले सुन्नत पीर सैयद मुफ्ती लुकमान शाह साहब आपदा होसी। तो तमाम अहबाब नाल गुजारिश है कि बार वक्त सुबह 9 बजे सारे अहबाब लेट नहीं होना, सुबह 9 बजे मरकजी जुलूस से शामिल हो। उसकी दूसरी गुजारिश ये है कि सारे अहबाब दिल की नीयत करो कि 11 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह असी मगरिब तो बाद पार्क के अंदर एक छोटी जी महफिल करसा। तमाम अहबाब उस महफिल में भी शिरकत करो। तो दूसरा ये है कि 11 रबीउल अव्वल जड़ा पूरा दिन हो सी, तमाम अहबाब अपनी बढ़ चढ़ के सारी मसरूफियात छोड़ के मिलाद कमेटी नाल तावन करो। अगर जिस किस्म का भी जिस नाल कोई तावन है, माली जानी दुनिया सुखनी जिस तरह का भी दिहाड़ी पार के जो भी काम कराना, हर बंदा अपनी दिल की नीयत करके बंजे कि आज के दिन में सरकार इस पे कुर्बान कर रहे हैं। तो कल इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद चाचू मोहम्मद इशफाक साहब के घर महफिल होसी, पर वक्त इशा की नमाज पढ़ी तो 10 की महफिल पहुंच गया।
آمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم آنس بخشنی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدى و رحمہ اللہم ذکرنا منہما نسیت وعلمنی منہما جہدت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ میرے مالک و مولا اپنے حبیب کا صدقہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ محترم بھائی عرفان صاحب اور قبلہ قاری حمزہ صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ میرے اللہ جنہوں نے بھی اس محفل میں دعوے درمے سخرے حصہ شامل کیا، میرے اللہ محبت کا اظہار کیا، اس فضل کا اہتمام کیا، اس کا انعقاد کیا، اس کا مشورہ دیا، میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام ہر طریقے سے میرے اللہ ان کا چلنا، ان کا اس محفل میں حصہ شامل کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اور بالخصوص میرے مالک و مولا اپنے حبیب کا صدقہ اس پاک کلام جتنی بھی پڑھے گی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھا گیا میرے اللہ ناشر پڑھے گی، تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی، میرے مالک و مولا اس عاجزانہ ہم دعا کرتے ہیں اس فضل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب اپنے حبیب کے صدقے محترم بھائی عرفان صاحب کے والد گرامی مرحوم محمد طاہر صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بھائی عرفان صاحب کی کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، بھائی عرفان کے بچوں کی خیر فرما، ان کے گھر والوں کی خیر فرما، میرے اللہ ان کے اس مکان میں خیر و برکت عطا فرما، تمام زمینی آسمانی فضیات اور آفتوں سے محفوظ فرما، جتنے بھی احباب دور نزدیک سے چل کر میرے اللہ اس بزم میں شامل ہوئے تمام کو ایک ایک قدم پہ میرے اللہ اجر عظیم عطا فرما، قلب الصراط پہ ثابت قدمی عطا فرما، میرے اللہ تمام کے جذبوں کو سلامت فرما، حضور علیہ السلام سے سچی عشق اور آپ سے سچا آپ کی عبادت غلامی عطا فرما، میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے جتنے بھی حاضرین میں سے اور ہم سب میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار والدین میں سے ننہال ددہال میں سے جتنے بھی احباب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے میرے اللہ تمام کی بخشش مغفرت فرما، جتنے حاضرین دعا کے اندر شامل ہیں تمام کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، میرے اللہ ہمیں اپنے حبیب سے میرے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمیں زندہ رکھ حضور علیہ السلام کی اور یہ کاملین کی تمام اصحاب کی میرے اللہ محبت میں زندہ رکھ اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما، میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے محترم بھائی عرفان صاحب کی والدہ صاحبہ کو میرے اللہ صحت عطا فرما، ان کا سایہ ان کے سروں پہ قادر کے مدین فرما، میرے اللہ جن کے بھی گھروں کے اندر والدین بیمار ہیں یا اسپتالوں میں بیمار میرے مالک تمام کو شفا عطا فرما، میرے خصوص میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے والد گرامی کو صحت عطا فرما، میرے اللہ ان کو سایہ میرے سر پہ تادیر کے مدین فرما، میرے کریم مالک اپنے حبیب کے صدقے علامہ سفیر صاحب ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، میرے اللہ بھائی منتظر مہدی صاحب میرے اللہ ان کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرما، جتنے بھی احباب جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا میرے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، جس کسی نے بھی کہا دعا کے واسطے یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کری قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک جتنے بھی ہیں جہاں اور ہر روز تیرے محبوب کی مذہب میں جو لوگ آتے ہیں میرے اللہ خوش نصیب ہیں، میرے مالک ان کو درائم کی خوشیاں کو ساتھ ہیں، میرے اللہ ان کا یہاں آنا بیٹھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت مبارک ہو سارے